ناظرین آداب، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا منصف چینل کے اس خاص پروگرام خاص ملاقات میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی جانی مانی شخصیت موجود ہیں۔ میری مراد جناب ظفر جاوید صاحب سے ہے۔ ظفر جاوید صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ یہاں کی حیدرآباد کی ایک بہت ہی مشہور سوسائٹی، ایجوکیشنل سوسائٹی سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے نائب صدر ہیں۔ اس سوسائٹی کو قائم کرنے کا مقصد آپ کے والد محترم کا اور غلام احمد کا، جو ایک ہندوستان کے مشہور کرکٹر رہے ہیں، اور آپ کے والد محترم جو IAS آفیسر رہے ہیں، ان کا یہ مقصد تھا کہ اس درس گاہ کے ذریعے، اس سوسائٹی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ظفر جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ جو آپ کے والد محترم مرحوم جناب امجد علی خان صاحب نے سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی جو قائم کی، جی، اپنے دوست غلام احمد صاحب کے ساتھ میں، اس کا کیا مقصد تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مقصد تھا وہ کیا آپ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی ہاں، سلطان علوم قائم کرنے کا شروع میں جو ہے ایک پبلک اسکول کے ساتھ شروع کیے، مگر چند ہی ماہ میں پھر ایک انجینئرنگ کالج قائم کیا سلطان علوم نے، اور موفق حمزہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے ہندوستان کا پہلا اقلیتی ادارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مقاصد میں جو ہے کامیابی، میں اس معنی میں کہوں گا کہ جو ہندوستان کے ٹاپ 50 کالجز ہیں، جو نیشنل بورڈ آف ایکریڈیشن جس کی رینکنگ کرتا ہے، اس کے فرسٹ 50 کالجز میں انڈیا کے جو ہے موفق حمزہ رینک کرتا ہے، اور یہ واحد اقلیتی ادارہ ہے سارے ہندوستان میں جو پہلے 50 میں جو ہے آتا ہے۔ تو کافی حد تک میں کہوں گا کہ جو ہے مقصد پورا ہوا۔ ہم 50 سے خوش نہیں ہیں، انشاءاللہ جو ہے کوشش رہے گی کہ جو ہے اس کے نمبر کو اور درجے کو اور اونچا لے جائیں۔ آپ نے بتایا موفق حمزہ انجینئرنگ کالج، تو اس سوسائٹی کے ذریعے کئی ایک انسٹیٹیوشن چلائے جا رہے ہیں، کئی ایک کالجز چلائے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا انجینئرنگ کالج، فارمیسی، لا، مینجمنٹ اور جونیئر کالجز، اسکول وغیرہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو آؤٹ لک کے ذریعے جو اس کی رینکنگ آئی ہے، اس کے علاوہ اور کالجز کی کیوں نہیں آ پائی؟ کیا وجہ ہے؟ جی نہیں، انجینئرنگ کالجز کی آئی، اور پھر مینجمنٹ کالج کی بھی آئی، جو میرے مرحوم والد کے نام سے ہی قائم کیا گیا ہے، امجد علی خان کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کی بھی رینکنگ جو ہے، مجھے رینک تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، مگر جو آل انڈیا مینجمنٹ ایسوسیشن کی جو رینکنگ کی گئی ہے، اس میں ٹاپ بزنس اسکولز ان دا کنٹری کے اندر رینک ہوا ہے امجد علی خان کالج۔ اور دیگر اداروں کی جو ہے رینکنگ ایز سچ نہیں ہوتی ہے۔ تو مینجمنٹ اینڈ انجینئرنگ دو ایسے ادارے ہیں جو نیشنل رینکنگ کے ادارے الحمدللہ ہیں، سمجھیے آپ۔ اور ویسے اس کے ساتھ ہی ساتھ انجینئرنگ کالج کے ساتھ دیکھیے آپ، ہمارے MCA ہے، MBA ہے، فارمیسی، M.Pharm، M.Tech اور B.Ed، M.Ed، LLB، LLM، جونیئر کالج ہے، اسکول ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے 7 اسکولز شہر قدیم میں جو ہے چلائے جا رہے ہیں، اور ایک جونیئر کالج بھی چلایا جا رہا ہے۔ تو کل تعداد جو ہے کچھ لگ بھگ 20,000 کے قریب ہوتی ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم بنیادی تعلیم پر بھی زور دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے فنی ادارے قائم کر دیں اور جو ہے وہاں ختم کیا جائے۔ جو شہر قدیم میں جو ادارے ہیں وہ سارے جو ہے پرائمری اسکول، یعنی KG سے PG تک جو ہے ہماری سوسائٹی کیٹر کرتی ہے، اور یہ جو 7 ادارے ہیں یہ بہت ہی معاشی طور پہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان محلوں میں جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ ہندوستان کا پہلا اقلیتی انجینئرنگ کالج ہے؟ جی، بےحد مسرت ہوتی ہے، اور ایسا دکھتا ہے کہ جو ہے ہمارے جو مقاصد ہیں اور ہماری جو کاوشیں رہی ہیں ماضی میں اور اس وقت بھی، وہ کسی قدر جو ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مگر ہم 50ویں نمبر سے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، کہ خوش نہیں ہیں اور چاہیں گے کہ جو ہے اس کو اور امپروو کریں انشاءاللہ۔ آپ کے اسکول کے جو طلباء ہیں ان کے لیے کچھ رعایت رکھی جاتی ہے یا کچھ؟ جی نہیں، قانوناً رعایت نہیں رکھ سکتے، میرٹ کی بنیاد پر ہی جو ہے داخلے دینا پڑتا ہے۔ تو جن کو جو ہے میرٹ ملا
جو میرٹ کی لسٹ میں آئے ہیں انہیں کو داخلہ دے سکتے ہیں ہم. انٹرنل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص رعایت نہیں دی جاتی؟ جی نہیں. ان کی کوچنگ کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں. ان کو اسپیشل کلاسز لیے جاتے ہیں مگر میرٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں مطلب کالجز وغیرہ کے، تو وہاں وہ ہندوستان کے کسی بھی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں؟ کچھ ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے جونیئر کالج کو ایکسیپٹ نہ کرتی ہو، صرف جو ہائی لیول کے کالجز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہو؟ جی نہیں، اس میں جونیئر کالج کے بعد جو انٹرمیڈیٹ جب پاس کرتا ہے بچہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایم سیٹ کا بھی ایگزام لکھنا پڑتا ہے، جو انجینئرنگ اینڈ میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے. جی. تو وہ ٹیسٹ میں جو ہے رینکنگ کی جاتی اور اس رینکنگ کی بنیاد کے اوپر جو ہے داخلے دیے جاتے ہیں. تو اور مگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اقلیتی ادارہ ہیں، جی، اقلیتی طلباء ہی کو جو ہے ان آرڈر آف میرٹ لیتے ہیں. تو داخلوں کی بنیاد تو میرٹ ہے. دنیاوی تعلیم آپ لوگ دلواتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ذریعے، اپنے کالجز کے ذریعے، دینی تعلیم کا بھی کچھ انتظام ہے آپ کے یہاں؟ اسکولز میں جو ہے دینی کلاسز لیے جاتے ہیں اور یعنی ایک پیریڈ ہوتا ہے دینیات کا. اس میں جو ہے ہر کلاس کے لیے جیسا سائنس اور میتھس کے لیے الگ الگ سلیبس بنتے ہیں، تو ویسے ہی ہم دینیات کی بھی جو ہے 10th اسٹینڈرڈ تک الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے پڑھائی جاتی ہے. وہ اس میں بھی امتحان لیا جاتا، مگر اس کو جو ہے پروموشن کی بنیاد نہیں بنا سکتے ہم. جی. تو مگر تعلیم تو جو ہے دینیات کی دی جاتی ہے، عصری اور دینی تعلیم دونوں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی ہاں. یہ فیس اسٹرکچر کیا، جو جیسے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں یا پرائیویٹ جو کالجز ہیں، آپ کا بھی ایک انسٹیٹیوشن جو ایک پرائیویٹ ہے، تو یہاں پہ فیس کا کیا اسٹرکچر ہے؟ جی، یہ فیس تو حکومت فکس کرتی ہے. اس میں جو ہے کوئی انفرادی کالج کا جو ہے کوئی رول نہیں ہوتا ہے. اور کیونکہ ایڈمیشن خود جو ہے حکومت کر کے ہمارے پاس بھیجتی ہے. ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس 800 سیٹ ہیں، یعنی سول میں اتنے ہیں، میکینیکل میں اتنے ہیں وغیرہ، تو جو ہے ان کو حکومت کی طے شدہ فیس کے اوپر ان آرڈر آف میرٹ جو ہے حکومت خود ایڈمیشن کر جو ہے بھیجتی ہے 70% بچوں کے لیے، اور 30% کے لیے جو ہے مینجمنٹ کوٹا ہوتا ہے. ہم جو ہے اس کی فیس کچھ کسی قدر زیادہ ہوتی ہے کنوینر کوٹے سے، تو مینجمنٹ کوٹے میں بھی جو ہے ہم وہ اختیار مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ 30% داخلے ہم کریں ایٹ اے ہائی فیس. کیا وجوہات ہیں آپ جو سمجھتے ہیں، آپ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ تعلیمی رہا ہے، آپ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے، جو ہندوستانی مسلمان ہیں یا اقلیت میں جو رہ رہے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، خاص کر کے مسلمانوں کی حالت جو ہے بہت ہی خستہ ہے. کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی، تعلیم اور معیشت جو ہے جڑی ہوئی ہے. جی. اور جب تک جو ہے آپ کی معیشت مستحکم نہ ہو، آپ بچے یعنی والدین اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، اور اگر نہیں پڑھا سکتے تو تعلیمی طور پہ جو ہے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. تعلیمی طور پہ اگر پیچھے ہو گئے تو پھر جو ہے ایک سائیکل ہے وہ تعلیم اور جو ہے آپ کے اکانومی کی، اکنامکس کی آپ کے. تو جب تک جو ہے تعلیم نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی بنیاد تعلیمی ہے. تو آندھرا پردیش میں اور ساؤتھ انڈیا میں کافی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ اس وقت مسلمانوں کی تعلیمی حالت گزشتہ 10 سال میں بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دے دوں کہ آندھرا پردیش میں اس وقت 60,000 بچے ایسے ہیں جو مختلف پروفیشنل کورسز میں جو ہے تعلیم پا رہے ہیں. جی. کوئی میڈیسن کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی MBA B.Ed اور فارمیسی ایکسیٹرا. تو 60,000 ایک ریاست میں جو ہے اگر مسلمان بچے اعلیٰ تعلیم، فنی تعلیم اگر حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے اگر 20-25 سال پہلے کا ماضی اگر دیکھا جائے تو یہ خاطر خواہ ترقی اور خاطر خواہ اضافہ ہے. اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اقلیت، بالخصوص مسلم اقلیت جہاں اکثریت میں ہے، جس طرح اتر پردیش ہو یا بہار یا بنگال، آسام، جموں اینڈ کشمیر، اچھی تعداد ہے ان کی. یہاں پر یعنی سارے ہندوستان کے 50% مسلمان یہ 4-5 ریاستوں میں رہتے ہیں. جی. جی. اور سب سے زیادہ جو ہے تعلیمی پسماندگی انہی 4-5 ریاستوں میں ہے. جی. اب آپ پورے بنگال میں دیکھیے، آپ ایک مسلمانوں کا انجینئرنگ کالج نہیں ہے سارے بنگال میں، سارے آسام میں ایک نہیں ہے.
آسام کی آبادی کچھ لگ بھگ مسلمانوں کی 30% ہے. جی تو اس کے باوجود جو ہے ایک بھی انجینئرنگ کالج نہ ہو، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. یہاں کے بچے جو ہے دیگر ریاستوں کو جا کر تعلیم پاتے ہیں. تو جب تک کہ جو ہے ایک ریاست خود اگر اپنے تعلیمی ادارے نہ بنائے اور اپنا نظام نہ قائم کرے تو دوسرے ریاستوں کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. آندھرا پردیش میں اس وقت میں الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 53 انجینئرنگ کالجز ہیں اور ہماری آبادی لگ بھگ 1 کروڑ ہے. جی. اور جہاں پر 3.5 کروڑ اتر پردیش میں ہیں، وہاں کی آبادی وہاں میں 4 یا 5 انجینئرنگ کالجز ہیں. تو یہ بڑا تعلیمی لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے فی الوقت. اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے اور ان ریاستوں میں تعلیمی طور پر مسلمان کو آگے آنا یا ان کو مستحکم کرنا بہت ضروری ہے. سیاسی رہنما وہ رسپانسبل ہے یا ہمارے جو مولانا لوگ؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی سماجی قیادت اور حکومت کی جو ہے ناکامی. جی ہاں. کیونکہ اب آپ ہندوستان کی حکومت یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر اتنی بڑی تعداد، یعنی اگر 3 کروڑ مسلمان ایک ریاست میں رہتے ہیں اور وہ پچھڑے ہیں تعلیمی طور پہ اگر پیچھے ہو جاتے ہیں تو معاشی طور پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ 3 کروڑ مسلمان آبادی کو پیچھے رکھتے ہوئے ترقی وہ ریاست یا وہ ملک کر ہی نہیں سکتا. اگر جو ہے ہندوستان کو یا اگر کوئی ریاست کو ترقی کرنا ہے تو ان کو سب سے پہلے مسلمانوں کو تعلیم سے جو ہے آراستہ کرنا ضروری ہے. جب تک مسلمان جو ہے قومی دھار میں نہیں آئیں گا تعلیم کے اور معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا، ہندوستان ترقی اب آپ ایک کوئی کما رہا ہے کئی لاکھ روپے، ایک جو ہے غربت میں ہے، وہ ترقی میں شامل ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہ کریں ہر شہری ملک کی اکانومی میں، ملک کے ڈیولپمنٹ میں، گروتھ میں ڈیولپمنٹ میں، تو جو ہے یعنی اگر کوئی زیادہ ترقی کر رہا ہے تو جو ہے اس ترقی کو یہ نیچے کر دیں گے، وہ کھینچ دیں گے اس کو. ایکویلیبریم نہیں مطلب. جی ہاں، یعنی آپ 7 کروڑ کی آبادی ہے ایک ریاست کی، جو ہے 4 کروڑ مستحکم ہے معاشی طور پہ، تعلیمی طور پہ، 2.5 کروڑ نہیں ہے یا 3 کروڑ نہیں ہے، تو جو ہے آپ کا پر کیپٹا انکم جو ہے بالکل ہی نیچے ہو گیا. پھر اس سے لا اینڈ آرڈر پرابلم شروع ہوتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. تو حکومتوں کو ریاستی ہو یا مرکزی یہ سوچ لینا چاہیے اور اپنی پلاننگ میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ تعلیم سے اگر مسلمان کو آپ آراستہ نہ کرے تو یہ ملک کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری رہے گا. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں نہیں جائیے گا. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خاص پروگرام خاص ملاقات میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ظفر جاوید صاحب. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے دینی رہنما ہیں وہ بھی جو مسلمانوں کی تعلیم حالت ہے اس کے لیے رسپانسبل ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو علم جو ہے صرف گھر میں حاصل کرنا چاہیے، ان کو مطلب وہ دینی تعلیم تک محدود کرتے ہیں. اس کا کام کیا ہے کہ خواتین کا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن حدیث پڑھیں، کیونکہ قرآن تو وے آف لائف ہے، ٹھیک ہے صاحب. لیکن جو دینی تعلیم وہ پڑھ رہی ہیں اس سے وہ دنیاوی تعلیم میں کچھ اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کا 50% طبقہ جو ہے وہ جاہل رہتا ہے، 50% طبقہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں کو نوکری ملتی، کچھ لوگوں کو نہیں مل پاتی، جو پھر اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارے جو دینی رہنما ہیں، عالم، وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں کہیں حد تک؟ جی، آپ مجھے پھنسا رہے ہیں یہ سوال کر کے، مگر دیکھیے آپ، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کہیں، جی، قوم میں ایک شوق پیدا ہوا ہے، ایک شعور پیدا ہوا ہے. اور میں آپ کو سلطان علم کی مثال دوں کہ ہمارے بی ایڈ پروگرام میں
اور MBA کے پروگرام میں، فارمیسی کے پروگرام میں بچوں سے زیادہ تعداد بچیوں کی ہے. جی اگر 100 سیٹ ہیں تو جو ہے B.Ed میں تو 80 بچیاں ہیں. جی جی. تو تقریباً ہر جگہ آپ روکیں یا نہ روکیں تو جو ہے یہ بچیاں الحمدللہ ترقی کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شرائط رکھتے ہوئے علماء اکرام بھی جو ہے کوئی ایک گنجائش پیدا کرنی چاہیے. یعنی آپ قوم کو جو ہے تعلیم سے دور تو نہیں رکھ سکتے. یہاں کا جو ایک حیدرآباد پریزیڈنسی PG کالج ہے جس کے آپ بانی ہیں، وہاں آپ نے ایک کورس شروع کیا ہے کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا. وہ اس کورس میں کہاں تک آپ کامیاب ہیں اور اس کورس کے علاوہ کون کون سے کورسز ہیں؟ جی یہاں پر ڈگری کے کورسز چلتے ہیں، BCom BSc وغیرہ، اور MBA پروگرام یہاں کا کافی معروف ہے، اور MCA ہے، ماسٹرز ان کمپیوٹر اپلیکیشنز. تو یہی پروگرام جو ہے اس کے تحت چلتے ہیں. اور یہاں سے جو نکلے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ 20 سال پرانا ادارہ ہے. 20 سال میں جو ہے MCA کا تو جو ہے کمپیوٹر اپلیکیشنز کا اس قدر انٹرنیشنل بوم رہا ہے کہ امریکہ اور مڈل ایسٹ میں کافی ہمارے فارغ طلباء جو ہے ملازمت کرتے ہیں. جی ہاں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس کے آپ نیشنل کنوینر ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ جی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک انٹر گورنمنٹل بینک ہے یہ، جو OIC کے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے 56 ممالک مل کر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ بینک کو قائم کیے ہیں. اور اس کا ہیڈ آفس جدہ میں ہے. جی. اور کافی گورنمنٹس کو جو ہے یہ لوگ لون دیتے ہیں، گورنمنٹ کو لون دیتے ہیں. اگر کہیں ڈیم بن رہا ہے، کہیں پاور پروجیکٹس ہو رہے ہیں، کہیں انفراسٹرکچر ہے، تھرمل پروجیکٹس ہیں، تو اس کو جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں. ہندوستان چونکہ جو ہے ممبر نہیں ہے OIC کا، یہ ایسوسیٹ ممبر ہے، اور یہاں پر IDB جو ہے فلاحی کام کرتا ہے. اور جو بھی ادارے ہندوستان میں جو ہے ان سے کوئی ایڈ لینا چاہتا ہے تو ان اداروں کو جو ہے ہاسپٹلز ہیں، ہاسٹلز ہیں، آرفنیجز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ 300 سے زیادہ پروجیکٹس کو جو IDB ہندوستان میں اب تک سپورٹ کی ہے. اور یہ جو ادارے جو قائم ہونے جاتے ہیں ان کو جو ہے کافی مدد ہوتی ہے. یہ سیڈ منی کہیے یا آپ جو بھی کہیے، اگر اضلاع میں اگر کہیں آپ 3 کروڑ روپیہ اگر کوئی ادارے کو مل جائے تو جو ہے کافی مدد ہو جاتی ہے. جی ہاں. اس کے ہیڈ آفس جو ہے جدہ ہے. جی ہاں. 56 ممالک میں اس کی برانچز ہیں. تو ہندوستان میں حیدرآباد کے علاوہ کہیں اور بھی برانچ ہے یا صرف حیدرآباد میں؟ جی صرف حیدرآباد میں ہے. اور جو بھی IDB کی اسسٹنس کو جو اپلائی کرنا چاہتا وہ حیدرآباد ہی کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ حیدرآباد کے آفس کا وجود نہیں معلوم رہتا ان کو، وہ ڈائریکٹلی جدہ کو اپلائی کر دیتے ہیں. پھر جدہ بولتا کہ نہیں ہمارا انڈین آفس حیدرآباد میں ہے اور پتہ دے دیتا ان کو، تو پھر وہ واپس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور ہم جو ہے جو بھی سوسائٹی اپلائی کی ان کو جو ہے ہمارے ریجنل ٹیمز ہوتے ہیں، ویسٹرن ریجنل پینل، سدرن، ناردرن، ایسے یہ لوگ جا کر جو ہے انسپیکشن کرتے ہیں اس ادارے کا کہ واقعی میں مستحق ہیں کیا، اس علاقے میں جو ہے اس قسم کے ادارے کے قیام کی ضرورت ہے کیا. وہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے جب آتی ہے ہمارے کنے تو ہم اس کو پروسیس کر کے جو ہے ہیڈ آفس کو فارورڈ کر دیتے ہیں جدہ میں. اکثر ہم جو فارورڈ کرتے ہیں وہ اس کو اپروول ہو ہی جاتا ہے اس کا. کیا وجوہات ہیں کہ مطلب نیو دہلی تو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے دہلی، اس کو فضیلت نہیں دے گئے، حیدرآباد کو چنا گیا، ایسا کیوں؟ جی حیدرآباد میں ادارے زیادہ تھے اور جو نیشنل کنوینرز ہیں وہ بھی جو ہے حیدرآباد سے ہی تعلق رہا اتفاق سے. 22 سال تک جو ہے ڈاکٹر محمد حیدر خان صاحب اس کے کنوینر رہے ہیں، تو وہ بھی حیدرآبادی ہیں. تو جو ہے شاید سہولت میٹر آف کنویننس تھا کہ حیدرآباد چنا گیا. کوئی غریب ہے، خاص کر کے میں اقلیت کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جیسے سود لینا یا دینا حرام ہے. جی. کوئی ایک لڑکا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بینک سے لون لیتا ہے، بینک جو ہے اس کو انٹرسٹ پہ لون دے دیتا ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح؟ یا تو وہ یہ کہ بینک سے لون لے اور سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ
बैंक को पैसा रिटर्न करे और अपनी तालीम हासिल करे, जी, या फिर सूद को ध्यान में रखते हुए वो वहीं के वहीं रहे और तालीम हासिल ना कर पाए। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? आंध्र प्रदेश के हद तक तो जो है ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत का एक प्रोग्राम है फ़ी रीइंबर्समेंट। जी। तो अगर कोई वालिदैन की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और इसकी अगर तस्दीक बतौर सर्टिफिकेट अगर तहसीलदार करता है कि जो है फ़लाँ की जो है आमदनी 1 लाख से कम है, तो उनकी सारी, चाहे वो कोई भी कोर्स करे, जैसा मेडिसिन करे तो 55,000 फ़ीस है, वो सारे के सारे 55,000 हुकूमत देती है। अगर इंजीनियरिंग की फ़ीस 31,000 है, वो सारी की सारी फ़ीस जो है हुकूमत देती है। तो अगर कोई वाकई में मुस्तहिक़ है, गरीब है, और तो उनकी तो जो है उनको बैंक के लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब रहा दीगर ममाल रियासतों का, वहाँ पर जो है ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे उलमा इकराम को जो है बीच में आना चाहिए और उनको जो है कोई रास्ता निकालना चाहिए कि बैंक का सूद एक तरफ है, एक हमारी तरक्की की रुकावट एक तरफ है, तो इन हालात में जो है क्या किया जाए। वैसे एक बहुत छोटे लेवल के ऊपर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी स्कॉलरशिप्स देता है जो रिटर्नेबल है, इंटरेस्ट फ्री रिटर्नेबल रहते, मगर वो हिंदुस्तान के नीड्स को केटर करना बहुत दुश्वार है। मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब आपको हमारे दीनी रहनुमाओं से मिलेगा। सफ़र जावेद साहब, हमारे नाज़रीन को एक चीज़ और बताइए, सिंगल विंडो 2 क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जी, ये TMA पाई का वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक और PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चला था। उस केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 11 मेंबर बेंच, जो कि आज़ादी के बाद इंदिरा साहनी केस के बाद सबसे बड़ा बेंच जो है ये TMA पाई का ही बना था, जहाँ पे 11 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के फ़ैसला किए अक़लियती तालीमी इदारों के ताल्लुक़ से। तो वो ये कहते हैं कि जो है तालीमी इदारे एक साथ जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो है दाखिला दें इसका जी। क्योंकि एक बच्चे को जो है कई इदारों को जाने की जो है तकलीफ़ ना हो। जी। अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है तो जो है वो 20 कॉलेजेस को अप्लाई कर रहा है, 20 जगह का फॉर्म भर रहा है, 20 जगह का मेरिट लिस्ट देख रहा है, किसी की लिस्ट किसी दिन लगती है, किसी की लिस्ट किसी दिन लगती है। तो इन दुश्वारियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो है इनके लिए एक अलहदा विंडो क़ायम किया जा सकता है, जिस विंडो के ज़रिए इनको जो है एडमिशन दिए जा सकते हैं। और ये 2000 इनामदार का जजमेंट आया 2005 में, और 2006 से हम इस फ़ैसले को आंध्र प्रदेश में जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इत्तेफाक से जो है ये सिंगल विंडो 2 जो अक़लियतों का है, जिसमें रिलीजियस यानी हमारे साथ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हैं, बाज़ मराठी और कन्नड़ी स्पीकिंग जो यहाँ पर माइनॉरिटी में है आंध्र प्रदेश, वो इदारे भी हमारे साथ हैं। तो उसका इत्तेफाक से चेयरमैन मैं ही हूँ। और 4 साल से यानी ये 5वां साल चल रहा है, हम एडमिशन दे रहे हैं। हम हुकूमत का टेस्ट फॉलो करते हैं। जी जी। और हुकूमत जैसा कि अगर बीएड का एग्ज़ाम एंट्रेंसेस होल्ड करती है तो बीएड की रैंकिंग जो दी जाती, उस रैंकिंग के मुताबिक जो है हम एडमिशन देते हैं। और इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय द एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द स्टेट, और फ़ीस भी जो है वही लेते हैं जो हुकूमत फ़िक्स करती है। जी। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में जो है ये सिंगल विंडो 2 आंध्र प्रदेश में इस कदर मकबूल हो गया कि ये इंडिया का सबसे बड़ा NGO है, फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, FAPMI के नाम से, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एक साल में जो दाखिले देते हैं ये FAPMI के ज़रिए आंध्र प्रदेश में होते हैं। और लगभग मैं समझता हूँ 22 से 26 हज़ार बच्चे हर साल, अक़लियती बच्चे हर साल किसी न किसी कोर्स में जो है दाखिला सिंगल विंडो 2 के ज़रिए लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत मुसलमान तुलबात के लिए फ़राहम की गई है। और मैं समझता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश के जो हालात हैं, जहाँ पर जो है आप सिंगल विंडो 2 आपके लिए मौजूद है, जी जी, जहाँ पर जो है आपको मेरिट की बुनियाद पे हुकूमत की तयशुदा फ़ीस पर दाखिले दिए जाते हैं, और अगर 1 लाख से कम आपकी वालिदैन की आमदनी है तो आपकी सारी फ़ीस जो है हुकूमत अदा करती है। तो आपको ना तो जो है फ़ीस की परवाह रही, ना मेरिट नहीं कोई फॉलो कर रहा है, ना वो सवाल रहा,
اور کوئی ایکسیس فیس چارج کر رہا ہے، وہ حکومت کی فیس کے اوپر آپ کو جو ہے داخلے دیتے ہیں. تو ان سازگار حالات میں اگر مسلمان استفادہ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے مسلمان کی کسی اور کو آپ قصوروار ٹھہرانا ان کے بیکورڈنس کے لیے نامناسب ہے. گورنمنٹ کا بھی ایک آرڈر بھی تو آیا 3 دن پہلے کہ اس طرح کے جو سنگل ونڈو 2 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب طلباء کو مطلب 20-30 فارم بھرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک بار فارم بھر دیں گے، اس کے ذریعے ہی وہ جو ہے ان کو رزلٹ معلوم ہو جائے گا کہیں کا بھی. جی ہاں جی ہاں. نہیں، کافی آندھرا پردیش میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے اچھے موقع ہیں، اور ان سازگار حالات کی اگر مسلمان اگر فائدہ نہ اٹھاتا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے. جی افسوس کی بات. ظفر جاوید صاحب، سوالات تو ہمارے پاس بہت ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. بس میں یہی کہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہم بات کر رہے تھے جناب ظفر جاوید صاحب سے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو منصف چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آداب.